اسی بیوی کے پہلو پر چلتی ہوئی لکڑیاں، اسی بیوی کا پہلو توڑ دیا اور ظلم روکا نہیں۔ کبھی علی کے سر پر رحمت لگائی، لہر دیا، حسین کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ کربلا میں آئے، ہر امام نے تاکید کی ہے حسین پر رونے کی۔ امام نے کہا یا ابن الشبیب ان كنت باكيا في شيء فابكي على جدي الحسین الغریب۔ ابن شبیب جب بھی تمہیں کسی چیز پہ رونا آئے تو اس شے پہ نہ رونا، وابکی علی جدی الحسین الغریب، میرے جد مظلوم حسین کی غربت کو یاد کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ فرق دو تین مصیبت کی ملے اور مجلس تمام ہو جائے، جلوس بھی ہے۔ یہ امام کہہ رہے ہیں جب بھی رونا آئے شے پہ نہیں رونا، فقط اللہ جب جل حسین الغریب، تو میرے جد مظلوم کی غربت کو یاد کر کے رونا، میرے غریب جد کو یاد کر کے رونا۔ ابن شبیب نے کہا مولا آپ بار بار تاکید کرتے ہیں، آپ کے جد کو کیسے قتل کیا گیا، کیسے ذبح کیا گیا؟ اللہ اکبر۔ امام اٹھے، سینے پر ہاتھ مارا، بھائی حسین کہا اور ایک جملہ فرمایا امام، فرماتے ابن الشبیب ان الحسین ذبح کما یذبح الکبش۔ ابن شبیب میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی بھیڑ کو ذبح کیا گیا۔ ابن شبیب آپ سننا چاہتے ہو؟ ابن شبیب نے آدھوں کو کیوں لیا؟ تو کہ نے بولا آپ نے اس جانور سے مثال کیوں دی، تشبیہ کیوں دی؟ بولا اور کسی جانور سے مثال کیوں نہ دی؟ امام فرماتے ہیں سنو ابن شبیب، دور جاہلیت میں عرب کا دستور تھا، وہ کسی جانور کو پالتے تھے، جب وہ جانور بڑا ہو جاتا تھا اسے چاروں جانب سے گھیرنے کے بعد ابن شبیب جن کے ہاتھ میں جو آتا تھا وہ جانور کو مارتے تھے۔ ابن شبیب کا مثال اس لیے بھی ہے روز عاشور میرے پیاسے جن کو، میرے غریب جن کو چاروں جانب سے ایسے ہی گھیرا گیا، جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ نے اس کے میرے جن کو مارا۔ کسی نے نیزہ چھوڑا، کسی نے تیر چلایا، کسی نے شمشیر کا وار کیا، کسی نے ہتھیار مارا، کسی نے پتھر مارے۔ ابن شبیب جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ جلتی ہوئی مٹی اٹھاتے تھے، جزاک اللہ خدا کوئی محمد حسین کے زخموں سے چور حسین، کربلا کا سلطہ ہوا صحرا، حسین زخموں سے چور ہے، لہو جاری ہے۔ خدا لعنت کرے سنان ابن انس پر، یہ باتوں کو چھوڑ رہا ہوں، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ سنان ابن انس خدا لعنت کرے، وہ آیا، اس نے ایک نیزہ لیا اور نیزہ حسین کو مارتے ہوئے کہا کہ تیرے کڑیل جوان کو نیزہ مارنے کے بعد پوری طاقت سے نیزے کو توڑی اور حسین کو جلتی ہوئی زمین پر گرایا۔ عبداللہ میں بولنے کو ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں بہت بتا کے جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ پوری طاقت سے حسین کو اس نیزے کے ذریعے، حسین کو اس نیزے کے ذریعے جلتی ہوئی زمین پر گرایا۔ حسین تڑپ رہے تھے، سنان ابن انس آگے آیا اور اس نے ایسا ظلم کیا، ایسا ظلم کیا سمجھ لیجیے گا، ایسا ظلم کیا کہ جیسے حسین کی ماں فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، حسین کے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ حسین تڑپ رہے ہیں، میرا نیز کہتے ہیں چلتے تھے چار سمت سے بھاگے حسین، سوچئے حسین چاروں سمت چلتے تھے، چار سمت سے بھاگے حسین پر، ظالم تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، ظالم تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر۔ میرا دل سے قیامت کرتے ہوئے سمجھ گئے آپ، کہتے ہیں یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر،
ارے تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کون سنبھالتا؟ اکبر تو بازو پکڑا کے سو رہے تھے، اکبر تو سینے پہ برچھی لا کے سو رہے تھے، حسین تڑپ رہے ہیں، حسین تڑپ رہے ہیں۔ پھر میں حدیث میں فرمایا، کہتے جنگل سے آئی فاطمہ امت نے مجھ کو لوٹ لیا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا، وہاں مصیبت اب کون ہے حق کے رفاقت کرے ادا، یہ ظلم آئے اور دو عالم مقتدا، حسین تڑپ رہے خاک پر، یہ ظلم آئے اور دو عالم کے مقتدا، ارے 1900 کے ساتھ دمے چاک چاک پر زینب نکل حسین، اللہ اکبر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ تو دو تین جملے سنیے، امام فرماتے جب حسین تڑپ رہے تھے، اب یہ وقت کے امام کو جملہ ہے، جو کربلا گئے ہیں وہ تائید کریں گے، جو نہیں گئے ہیں مولا انہیں بلائے۔ کربلا میں مقام ہے صاحب زمان، بس دیکھ بلنے کے لیے میری غریب دیکھیے گا، صاحب زمان کا مقام ہے، وہاں سے قتلگاہ کی دوری تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر۔ جب وقت کا امام وہاں پہنچتا تھا تو چیخ مار کے خون کے آنسو ہوتا تھا، چاہنے والے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے تھے مولا یہاں آ کر آپ خون کیوں روکتے ہیں؟ تو فرماتے تھے یہی وہ مقام ہے جہاں میرا جد مظلوم پشت رہوا، یہی وہ مقام ہے جہاں میرا جد مظلوم پشت رہوا سے نیچے آیا، چاہنے والوں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا مولا گرے یہاں قد اتنی دور ہوئے، قد اتنی دور ہوئے، وہاں پہنچے کے مولا کہتے ہیں کہ چل رہا جد مظلوم پشت رہوا سے گرا تھوڑی دور تک تو اس نے کونیوں کے بل تھوڑی دور تک تھوڑی دور تک کونیوں کے بل خود کو کھینچا، مولا پھر وہاں کے پہنچے اور اس کے بعد شمر مرعون مولا کاظم ملکوں کو میری کو پکڑا، یہاں سے کھینچتا ہوا ایسے کاٹا نہیں، ہم کہتے ہیں ایسے نہیں کاٹا، تم نے ایسے نکالا، یہ گلا ایسے حسین کے گلے کو کاٹنا شروع کیا، 13 ضربوں سے حسین کے گلے کو کاٹا ہے۔ اور شمر کا بیان ہے کہ جب میں زنگ چلا رہا تھا حسین کے سوکھے ہوئے لب ہل رہے تھے، میں نے سوچا کہ سنوں یہ پیاسا کیا کہہ رہا ہے، یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے کان لگایا، میں نے پہلی طرف چلائی، حسین نے کہا نانا، دوسری طرف چلائی آواز دی بابا، تیسری طرف چلائی آواز دی اماں، چوتھی طرف چلائی آواز دی بھیا، 8ویں طرف چلائی آواز دی اماں، 6ٹھی طرف چلائی آواز دی اماں، تمام ہوئی مجلس، 6ٹھی طرف چلائی آواز دی اماں، لیکن 6 ضربوں کے بعد 12 ضربوں تک حسین نے نہ نانا کو